اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ ایک بد زبان اور ناشکری بیوی کا واقعہ جس نے حالت غربت میں اپنے شوہر کا جینا محال کر دیا تھا، اور اس شخص نے مزدوری کے لیے باہر بھی نکلا لیکن نہ مزدوری مل سکی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے اس پر کس طریقے سے کھولے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب ویور سے گزارش ہے جو اس وقت چینل کے اوپر نئے ہیں، ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور جو حالات اس وقت ہمارے چل رہے ہیں اس میں تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے پڑ رہے ہیں اور اس وبا سے اور جو حالات گھروں کے ہو چکے ہیں اس وجہ سے یہ بد زبانی اور ناشکری جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ کسی صابر و شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سنا دیا کہ بال بچے بھوک سے مرتے جا رہے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو جائے۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور غل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر کے لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ مانی، نہ پوچھی، نہ مزدوری ملی۔ سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گیا، گھر واپس نہیں گیا اور جنگل میں جا کر عشاء کے وقت تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ رات کو چپکے سے گھر جا کر پڑھا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا اور رات کو اور بیوی کو دے دوں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں جی اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم کریم ہے، اس نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے اسے برا بلا کہا، ہمارے بال بچے تو بھوک سے مرے جا رہے ہیں، آپ ہیں کہ وعدے کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور نہ مزدوری ملی۔ وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں خدا تعالیٰ کی عبادت میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات ہو گئی۔ جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، 2 دن کی مزدوری لائے ہو کیا؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے کر آنا، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر دی اور کہنے لگی، 3 دن کی مزدوری اس میں لے کر آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا نے نظر عالم اسباب سے اٹھا کر مستجب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں چلا گیا بجائے کسی کام کی تلاش کرنے میں، اور جا کر اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ اور بہت رات ہو چکی تھی۔ عورت کے خوف سے
اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات کو اس ہیلے سے گزر جائے گی اور عورت کے جو ہے طانے مینے سننے سے بھی میں بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کے ڈر سے اس پر غلبہ طاری ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا ہوگی، اس لیے اس نے تھیلی جو ہے دروازے پر ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو جو ہے متحر کر دیا، اور وہ شخص یعنی کہ وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے بھی نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سناؤ اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے بچوں کو کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستخط دی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا تھا کہ اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لو، اور اب اس کو جو ہے تنگ نہ کرنا، اور اس کو جو ہے اذا نہ دینا، اور اسے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت بھی مل گئی، زیادہ کرتے تو زیادہ پاتے، آئندہ اس کا جو ہے خیال رکھنا۔ پس اس نے دیا، اور جس وقت میں نے کھولا تو اس میں سے 50 درم تھے، اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو متحر کر رہی تھی۔ یہ سن کر بندہ خدا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور اس عورت کا شکتا حال دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا اے خدایا یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشحالی میں یہ پریشانی حالی کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کو کہا ہے، مگر میرے مال کے حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا، اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی میں اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج اس تھیلی میں تیرے گھر سے ریت بھر کر لایا تھا، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کر دوں تو دیکھتی ہے کہ تھیلی میں ایسے جو ہے جوہر زیورات تھے جن سے تمام گھر روشن ہو جاتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے جو ہے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دے گا، اور وہ جنگلوں میں نکل چکا۔ سبحان اللہ! جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں جو ہے گھریلو جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، صرف اور صرف یہ بے صبری اور ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے ہم کم کھا رہے ہیں یا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو گزارش تھی ایک چھوٹی سی کہ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کا بٹن ہے، وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان رہے، آمین یا رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ساری مشکلات کو آسان فرمائے، آمین آمین۔